بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو اموی دین بمقابلہ نبوی دین اور قرآن عظیم چل رہی ہے۔ کچھ وقت کے لیے میری کچھ ذاتی مصروفیات تھیں، میں حاضر خدمت نہیں ہو سکا۔ بحمد اللہ تعالی اب ہم اس سیریل کے تسلسل میں ہم حاضر خدمت ہو گئے انشاءاللہ العزیز۔ یہ ساری چیزیں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کریں گے۔ ہم نے کچھ سابقہ گفتگو کے اندر یہ بات بیان کر دی تھی کہ نبوی دین سارا ہی رحمت ہے، کیونکہ اس کی قوت میں اللہ کی وحی کا نور ہے، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ اور سیرت طیبہ کا نور ہے۔ جبکہ اس کے مد مقابل جو اموی دین ہے، اس کی قوت میں پس منظر میں یہود کی فکر ہے، اور ساتھ ساتھ ذاتی مفادات ہیں، اور قبائلی عصبیت ہے، اور قتل و غارت ہے۔ یہ طاقت ہے اموی دین کی۔ اب ہر صاحب اخلاق آدمی اور صاحب وقار آدمی اور امن پسند آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ انسانی بھلائی کے لیے کس دین کا انتخاب کیا جائے، اور یہ بھی یاد رہے کہ جتنی بھی وحی نازل ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، پھر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو ساری وحی کے اندر اللہ نے کہیں بھی کسی مذہب کا تصور نہیں دیا۔ کوئی بھی کتاب مذہبی نہیں ہے۔ اللہ نے ہر کتاب کو بطور دین، بطور الہی نظام اور دستور الہی کا روشن تقدس جو ہے بنا کر نازل فرمایا ہے۔ تو اللہ کے بنائے ہوئے نظام سے ہٹ کر اللہ کے نظام کی مخالفت میں اپنی خواہش نفس، ہوس اقتدار اور ذاتی ترجیحات، قبیلی عصبیت پر شب خون مارنا جناب والا اللہ کے نظام پر، اور اس سے روگردانی کرنا، یہ نہ انسانی عظمت ہے، نہ اخلاقی حرمت ہے، نہ دینی وقار ہے، اور نہ ہی کوئی نظام کی شرافت ہے۔ دوستان محترم، آپ جائزہ لے لیں، 92 سال کا ٹوٹل جائزہ لے لیں، کسی ایک لمحہ کے لیے بھی کوئی ایسا رویہ نہیں ملے گا بنو امیہ کے دور حکومت کا کہ جس میں انسانی وقار کا احترام کیا گیا ہو، اور انسانی عظمت کا احترام کیا گیا ہو، اسلام کا احترام کیا گیا ہو، احکام اسلام کا احترام کیا گیا ہو، شریعت مطہرہ کا احترام کیا گیا ہو۔ جتنی بھی حرمت مآب صورتیں دین حقہ نے، دین الہی نے بیان فرمائی تھیں، ہر ایک دینی حرمت کے مد مقابل انہوں نے اپنا وضعی نظام پیش کیا ہے، اور وضعی نظام کو ہی دین سمجھا ہے بعد والے لوگوں نے۔ اس پر ان پر اتنا گلہ نہیں ہے، اس واسطے کہ وہ ایک قبائلی ٹکراؤ کی صورت میں وہ منظر عام پر آ گیا، اور پیچھے یہود کی سازش تھی، کیونکہ بنو امیہ کے جو ابتدائی بنیادی لوگ تھے عبد الشمس سے لے کر آگے تک، وہ پلے ہی یہود کے آغوش کے اندر ہیں۔ تو ظاہر ہے اپنی تباہی کا اثر جو ہے، وہ ماحول کا اثر جو ہے، یہ تو رہ نہیں ہے، اور آج بھی وہی مزاج ہے۔ کتنے کرخت لوگ ہیں، آپ کو غزہ کی حالت پر نہیں نظر آتی صورتحال کہ کس قدر وہ اسلام کے مخالف ہیں؟ تو جو ان کے ماحول میں رہا ہو، اس کے لیے اسلام کی کیا حیثیت ہے؟ کیونکہ اسلام کے مد مقابل تو یہ آ نہیں پائے تھے خلافت راشدہ تک، تو پھر ان کو فتح مکہ کے اندر وہ صورت اختیار کرنی پڑ گئی کہ ہم بغیر کلمہ کے مقابلہ نہیں کر سکتے، تو کلمہ پڑھا۔ اور افسوس اس بات پر ہے کہ ہمارے اہل علم نے اس معاملے کو بھی عظمت مآب معنوں میں بیان کرنا شروع کر دیا، اور جو مظالم ڈھائے انسانیت شرما رہی ہے، عقل کو پسینہ آ جاتا ہے، اور وہ بھی اہل اسلام پر۔ کبھی بھی اسلام کی عظمت کی خاطر
ان کے کوئی اقدامات کہیں نظر نہیں آتے ہیں، جتنے بھی نظر آتے ہیں اسلام کے مخالف نظر آتے ہیں اور اسلام کے نام پر نظر آتے ہیں۔ کبھی بھی، یا پوری ہسٹری پڑھ لیں تو توہین سے ان کا مذہبی شعار شروع ہوتا ہے اور توہین ہی ان کی انتہا ہے، اور صحابہ کی توہین، اہل بیت کی توہین، مسلمانوں کی توہین، شاعر اللہ کی توہین، یہ ان کا اثاثہ ہے۔ دوستان محترم، اب حیرت زدہ ہو جاتا ہے انسان کہ جس وقت ان کے طرز حکومت کو دیکھتا ہے، یا ان کے رویوں کو دیکھتا ہے، یا ان کے معاملات کو دیکھتا ہے کہ کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے ہیں اور گالی بھی رسول کو ہی دیتے ہیں۔ یہ ہے ان کا دین۔ اور ملا اعظم نے ان کے اس دین کو بھی عظمت مآب بنانے کے لیے ہزاروں جھوٹ بولے ہیں، منبر رسول پر جھوٹ بولے ہیں، کتابوں میں جھوٹ بولے ہیں، اور ان کی ظلم اور بربریت پر جتنے لوگ ذبح ہوئے ہیں، اصحاب رسول ذبح ہوئے ہیں، ان کی اولادیں ذبح ہوئی ہیں، ان کی بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہیں، تو سب کچھ ملا اعظم نے اٹھا کر اس سارے مظالم کو، جرائم کو ثواب کا ٹائٹل دے دیا، اجتہاد کا برقع پہنا کر۔ تو میں ملا اعظم سے سوال کرتا ہوں جو اس وقت شور شرابہ کرتے ہیں، اجتہاد کے اندر جتنے بھی علوم مطلوب ہوا کرتے ہیں، کیا آپ کے مجتہد کے اندر وہ صلاحیتیں موجود تھیں؟ اجتہاد ایک علمی مرتبہ ہے۔ حیرت ہے، کئی سال لگ جائیں امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو مجتہد بننے کے لیے، اور یہ چند ہفتوں میں مجتہد بن جائیں۔ کوئی ایسی ریکارڈ پر بات منظر عام پر آئے نا، کوئی معجزہ ہی دکھا دیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ رسول اللہ کے ممبروں پر بیٹھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا تھوکا ہوا کھا کر، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے دشمنوں کے ساتھ ہمدردیاں جگاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ خدا کا خوف نہیں آتا؟ اور فساد پھیلاتے ہو۔ اب آئیے، جس طرز حکومت کو زبان رسالت نے ملک عزوز کہا، اب اسی طرز حکومت کو ملا اعظم خلافت راشدہ کہہ رہا ہے۔ یہ ہے ان کا ایمان، یہ ہے ان کی ذہنی صلاحیتیں۔ گویا بنو امیہ سے بڑھ کر دشمن اسلام آج کا ملا اعظم ہے، جو مظالم کو کلی کر کے، رنگ چڑھا کے ثواب کے درجے میں بیان کر رہا ہے۔ یہ بنو امیہ کے لوگ اتنے ظالم نہیں جتنے یہ ملا ظالم ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا اس کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ستۃ لعنتہم لعنہم اللہ وکل نبی مجابن، 6 لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، اور رسول اللہ بھی لعنت فرماتے ہیں، اور ہر وہ نبی جس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا وہ بھی لعنت فرماتے ہیں۔ پہلا وہ شخص ہے جس نے کتاب الہی کے اندر زیادتی کی، یعنی کتاب الہی کے احکام میں تبدیلی کی۔ قرآن تو کہتا ہے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے بابت فیصلے کرو، اس کے بابت معاملہ چلاؤ۔ تو اب بنو امیہ نے جس انداز میں فیصلے کیے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، تو یہ کتاب اللہ پر زیادتی نہیں ہے؟ معنی کتاب الہی کے اندر تحریف نہیں ہے؟ کون سی ایسی آیت کریمہ ہے جس کے ضمن میں انہوں نے استدلال کر کے 1,14,000 مسلمان قتل کر دیے، اہل اسلام قتل کر دیے، اور ان کے مالوں کو لوٹا، عورتوں کو لونڈیاں بنائیں، عورتوں سے زیادتی کی، مدینہ پاک تباہ کیا، مکہ پاک تباہ کیا، شاعر اللہ کے ساتھ مذاق کیا؟ یہ اسلام ہے؟ میرا ملا اعظم سے سوال ہے، اس کا نام اجتہاد ہے کہ اللہ کی حرمتوں کو پامال کرو اور مجتہد بن جاؤ، رسول کو گالی دو اور مجتہد بن جاؤ؟ شرمناک رویہ ہے اس دور کے ملا اعظم کا۔ پھر فرمایا والمکذب بقدر اللہ، اللہ تعالیٰ کی تقدیر
اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی تکذیب کرنے والے پر بھی لعنت ہے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے والمسلط بالجبروت، اور اس شخص پر بھی لعنت ہے جو تلوار کے زور پر مسلط ہوتا ہے، طاقت کے زور پر جو مسلط ہوتا ہے۔ اور کیوں ہوتا ہے؟ اس کے اندر اس کی ذہنی جو تراش خراش ہے وہ یہ ہے لِيُعِزَّ بِذَلِكَ مَنْ أَذَلَّ اللَّهُ، کہ وہ معاشرے کے ذلیل ترین لوگوں کو عزت دیتا ہے، جن کو اللہ نے ذلیل کہا ہے، کمینہ کہا ہے، ان کو اوپر کے منصبوں پر بٹھاتا ہے، جس طرح بنو امیہ نے بٹھایا، حتیٰ کہ یہاں تک ذلت میں یہ چلے گئے کہ یہود جن سے خیبر چھینا گیا تھا، جن سے ہم نے علاقے واگزار کروائے تھے، وہی انہی کو ہی جناب والا مسلمانوں پر مسلط کر دیا۔ اور ڈرامائی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے اکابر صحابہ، قرآن کے مفسر موجود ہیں اور حدیث کے عالم موجود ہیں، فقہ کے مجتہد صحابہ موجود ہیں، لیکن وزیر تعلیم جو ہے بنو امیہ کو ایک یہودی اور عیسائی نظر آیا۔ گویا یہودی ہی ہمیں تعلیم دیں گے تو تعلیم قابل قبول ہے۔ اور ظالموں، خدا کے قہر سے ڈر جاؤ مولویوں، تمہیں شرم سے تم مر جانا چاہیے اگر ہو تو۔ یعنی قرآن کی تعلیم دینے والے، قرآن کا فہم رکھنے والے جو ہیں، یہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں، کسی وزارت کے منصب کے لیے، کسی اہم ذمہ داری کے لیے۔ اور مسلمانوں کو، صحابہ کی اولادوں کو، تابعین کو، اتباع تابعین کو تعلیم دینے کے لیے یہود، واہ! اور یہود کی جو نفسیات قرآن نے بیان فرمائی ہیں، یہ سارا زمانہ جانتا ہے، سارا زمانہ جانتا ہے۔ جتنا کمینہ فطرت کے لوگ یہ یہود ہیں، اتنا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ چونکہ ہمارے ملا جو ہیں یہ یہود کے ہی ریزہ خار اور فضلہ خار ہیں، لہذا ان کو یہ پالیسی آج بھی مقبول ہے۔ اگر مقبول نہ ہوتی تو اس پر گرفت کرتے، کوئی مواخذہ کرتے، کوئی رائے دیتے کہ یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی اجتہاد ہی کے کھاتے میں ہے کہ مسلم امہ کو یہودی تعلیم دے۔ یہ ہے اموی دین جو آج ملا کے، جس کی آج ملا تائید کر رہا ہے۔ فرمایا جن کو اللہ نے عزت دی ہے ان کو ذلیل کرنے والا جو ہے وہ شخص بھی اللہ کی لعنت کا مستحق ہے۔ اصحاب رسول علیہم الرضوان کو اللہ نے عزت دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹائٹل دیا، تقدس دیا، شرافت دی، دین کی خدمات پر، ایثار پر، وفا پر، حضور کی محبت کی عظمت میں بڑے بڑے مقامات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اصحاب رسول علیہ الرضوان کے بیان فرمائے ہیں۔ کئی سو آیات اصحاب رسول کی حرمت میں نازل ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تکریم بیان کر رہا ہے اور بادشاہ سلامت ان کو ذلیل کر رہے ہیں، اور اموی لوگ ان کو داڑیوں سے پکڑ پکڑ کر زمین پر پٹخ رہے ہیں۔ یہ ہے مولویوں تمہارے ننہال کا دین۔ شرم سے مر جاؤ یار، پر شرم نام کی شے تمہارے اندر کوئی نہیں ہے۔ کس حمایت میں کھڑے ہو گئے؟ یہ تمہاری پگڑیاں، یہ تمہارے جبے کبے، اندر میں اور کچھ چھپا ہوا ہے۔ انسان ہوتے تم تو حق کی طرف آتے، جس حق کی تائید اللہ کے رسول نے نبوت کی زبان سے فرمائی ہے، اللہم عدل الحق حیث دار علی، اللہ حق ادھر پھیر دے جدھر علی کھڑے ہیں۔ اچھا، پھر فرمایا والمستحل لحرم اللہ، اللہ کی حرمتوں یعنی جن کی تکریم کرنا ضروری قرار دیا گیا اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا اس کو حلال قرار دینے والا، اس پر بھی لعنت ہے۔ اب اللہ نے سود حرام قرار دیا، بنو امیہ نے سود حلال قرار دیا، اللہ نے رشوت حرام قرار دی، شریعت نے حرام قرار دی، اور بنو امیہ نے رشوت کو حلال قرار دیا۔ شراب حرام ہے، بنو امیہ کی شریعت میں شراب حلال ہے۔ یہ ہے
میرے بریلوی بھائیوں کے ننہال کی شریعت کیوں نہیں اس پر آپ کی غیرت ایمانی آ کر کوئی فیصلہ دیتی؟ نہیں، کیوں دے؟ اگر نعوذ باللہ من ذالک آج کا کوئی مست ملنگ ان چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے فوراً فتویٰ حرام 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 حرام، لیکن چونکہ بنو امیہ شراب نوش تھے، ان کو یعنی وہ پی لیں شراب تو وہ حلال بھی، وہ حرام بھی حلال ہو جاتی ہے اجتہاد کی عظمت میں۔ سود وہ کھائیں پئیں موج کریں تو وہ خدا کا حرام کردہ بھی ان مولویوں کے نزدیک حلال ہے۔ رشوت، سمگلنگ، جتنے بھی جرائم تھے، خاص کر صحابہ کا قتل، ان کے نزدیک، مولویوں کے نزدیک حلال ہے۔ چونکہ ہمارے بریلویوں کے ننہال جو ہیں ان کے نزدیک یہ حلال تھا۔ کتنے صحابہ قتل کیے گئے؟ آج یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمتوں کے پاسبان ہیں؟ سب جھوٹ، ڈرامہ، فراڈ۔ پہلے ہسٹری پڑھو اپنے ننہال کی اور ان صحابہ کی گنتی کرو کتنے قتل کیے گئے صرف کرسی کے لیے۔ حد ہو گئی ہے، کو خدا کا خوف کرو۔ بہرحال والمستحل لحرم اللہ، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے والے پر بھی لعنت ہے۔ والمستحل من اطرتی ما حرم اللہ، رسول اللہ کی اطرت کو ستانا قدرت نے حرام قرار دیا ہے، اور بنو امیہ نے ابتدا سے لے کر آج تک اموی مولوی بھی اطرت کو ستا رہے ہیں اور اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھ رہے ہیں۔ نشہ کیا ہے کہ آپ بڑے پاسبان صحابہ ہیں، تو کیا اہل بیت صحابہ نہیں ہیں؟ ان کی تذلیل کرنے والا ویسے تو بڑے سخت فتوے دیتے ہیں بریلی شریف سے کہ جو شخص صحابہ کی توہین کرتا ہے، شیخین کی توہین کرتا ہے، ان کی خلافت نہیں مانتا وہ کافر ہے، جو اس کو کافر نہیں کہتا وہ بھی کافر ہے۔ اب اس کفر کا کون ذمہ دار ہے جس کو رسالت کی زبان نے بیان فرمایا ہے؟ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اور پھر گیت گاتے ہو، پھر کہتے ہو کہ جناب والا فلاں کی سیاست زندہ باد، فلاں بے خطا بے خطا بے خطا بے گناہ بے لا خطا، واہ 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 واہ۔ خطا کار پھر اطرت پاک ہوئی، خطائیں پھر قرآن مجید میں نظر آئیں آپ کو، رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظم شریعت کے اندر خطا نظر آئی۔ ہاں جی، تو میں گزارش کروں گا کہ اپنے رویے پر نظر ثانی کریں۔ پاکستان کی سلامتی کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے یہ چیزیں ناقابل برداشت ہیں کہ تم جو مرضی کرو۔ یہ چیزیں میں تو نہیں کہہ رہا، زبان رسالت نے، اور یہ بات بڑے گلے کو رگڑ کر کہتے ہیں کہ فلاں صحابیوں کا گستاخ ہے۔ او بھائی، تم صحابہ کے گستاخ کو کافر کہتے ہو، میں کافر سے بھی بدتر کہتا ہوں، پر ایک انصاف کی نظر ادھر بھی ہو جنہوں نے رسول کی گستاخی کی ہے اور گالیاں دی ہیں رسالت کو، کیا ان کا کفر نظر نہیں آتا کسی کو؟ جنہوں نے بدع رسول پر غلاظت پھینکی ہے گالیوں کی، ان کا کفر نظر نہیں آتا؟ چونکہ وہ ننہال ہیں ہمارے مولویوں کے، لہذا وہ کافر نہیں ہیں۔ تو شریعت کا مذاق کیوں اڑاتے ہو؟ اور کھاتے بھی تم اہل بیت کا تھوکا ہوا ہو تو حمایت بھی اہل بیت کے دشمنوں کی کرتے ہو۔ یا یہ نمک حرامی نہیں ہے؟ یہ کون سی مولویت ہے؟ کون سا دینی وقار ہے؟ کون سی دینی شرافت ہے؟ کسی ملا کو کوئی حق نہیں ہے مصلی پر کھڑے ہونے کا، اس لیے کہ یہ مسجدیں، مصلی، یہ خانقاہیں اولاد ابو طالب علیہ السلام کی ملکیت ہیں، کسی ملا کے باپ کی ملکیت نہیں ہے۔ تو جن کے مصلی سے کمائی کرتے ہو، پیٹ پالتے ہو، اور انہی کی مخالفت کرتے ہو، انہی کی تکفیر کرتے ہو، ابو طالب کی تکفیر کرتے ہو، کبھی کوئی کرتے ہو کبھی کوئی کرتے ہو، کہتے ہو یہ مذہب مہذب اہل سنت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ اہل سنت نہیں ہے، اہل ہوس ہیں لوگ، جنہیں رسول اللہ کے بزرگوں کا حیا نہیں، اس کا کوئی حیا نہیں، خواہ وہ امام کعبہ کیوں نہیں ہے۔
کیونکہ رسول اللہ کے بزرگوں کی حیا کی حمیت میں اللہ کے قرآن کے اندر سینکڑوں آیات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسیوں خطبات ہیں۔ ہم قرآن کا انکار کریں، رسالت کا انکار کریں، اور اس قرآن کریم کے اندر جو ان کی تکریم بیان کی گئی اس حرمت کا انکار کریں تمہارے کہنے پر؟ شرم کھاؤ مولویو۔ بہرحال ناظرین محترم، قرآن کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، خواہش نفس کی اتباع نہ کرو، قرآن کی اتباع کرو۔ تو میرا سوال ہے ملا اعظم کی پوری ملت پر کہ مجھے بتایا جائے کون سا ایسا حکم ہے نظام مملکت کے اندر، ملک عزوز کے اندر، جو اللہ کے نازل کردہ قرآن کی روشنی میں دیا گیا ہے۔ او بھائی، ان کا اگر قرآن سے تعلق ہوتا یا قرآن پر ایمان ہوتا تو اللہ کے احکام کی روشنی میں وہ فیصلے کرتے، معاملات چلاتے آگے۔ تو ان کا تو ایمان ہی کہیں نظر نہیں آتا اس حوالے سے۔ اگر نظر آتا تو یہ قرآن کے مخالف فیصلے کرتے۔ قرآن تکریم صحابہ بتاتا ہے اور یہ تذلیل صحابہ کے مرتکب ہیں۔ قرآن تکریم اہل بیت بتاتا ہے اور ان کا نظام تذلیل اہل بیت میں پیش ہے۔ بلکہ صرف تذلیل ہی نہیں کی، اہل بیت کو تحقیق کیا ہے۔ کیا یہی صلہ ہے کلمے کا؟ ویسے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اور تم پہ میرے آقا کی نوازش نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ نجدیوں کے بارے میں تو ہمارا یہ خیال ہے، تو کیا امویوں کے بارے میں کبھی یہ لفظ نہیں آیا کہ کلمہ پڑھانے کا احسان گیا؟ انہوں نے کبھی کلمہ پڑھانے کے احسان کو یاد رکھا ہے؟ نہیں رکھا، اور نہیں رکھیں گے۔ جس طرح اس وقت کا ملا اعظم اس وقت کے سادات کا احترام نہیں کر رہا۔ تو آئیے میں امت مسلمہ سے عرض کرتا ہوں، چونکہ ملا اعظم جو ہے یہ امت کا حصہ ہی نہیں ہے، یہ اپنے پیٹ کا حصہ ہیں، اس لیے ان سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے۔ ہم لوٹ آئیں اس فطرت کی طرف جس کی دعوت قرآن دیتا ہے، جس کی دعوت رسول دیتے ہیں۔ ہم صاحبان تکریم کی تکریم کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے حرمتوں کی تکریم کریں، قرآن کی تکریم کریں، رسول اللہ کی ذات کی تکریم کریں، آپ کی آل کی تکریم کریں، اصحاب کی تکریم کریں، اولیاء اعظام کی تکریم کریں۔ ان چیزوں کی حرمت کے بارے میں تو آیات بھی ہیں، روایات بھی ہیں۔ تو انہی حرمتوں جو دین کے تسلسل میں ایک قوت اور ایک کردار کی عظمت میں نظر آتی ہیں، اگر یہی کردار چیلنج کر دیے گئے تو پیچھے کیا رہے گا؟ اعتماد کے لیے یہ ملا رہ جائیں گے جن کا کوئی نہ آگا ہے، نہ پیچھے ہے، نہ نڑی ہے، نہ ڈٹا ہے۔ انہوں نے وہی پڑھا ہے جو ان کو پڑھایا گیا ہے کہ اگر معاویہ گالی دے جائے رسول کو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی اجتہاد ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس لیے دوستان محترم، میں انشاءاللہ العزیز چونکہ نظام حکومت پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے، تو الہی نظام کا جو دستوری تسلسل ہے وہ خلافت و ولایت اور امامت علی علیہ السلام میں ہے، ملا اعظم کے تراشے ہوئے تصور دین میں نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس پر ہم سیر اصل گفتگو کریں گے نظام کے حوالے سے۔ کیوں؟ میں محسوس کر رہا ہوں کہ نظام سے متعلق دو طبقات جو غالی ہیں، شیعہ کے اندر بھی اور سنیوں کے اندر بھی، دونوں طبقات نظام الہی کے دشمن ہیں، اس کے دستوری تسلسل کے دشمن ہیں اور اعلیٰ کار ہیں یہود کے۔ اس لیے ملت اسلامیہ کے اندر یہ خد و خال، یہ بکھرے ہوئے حالات، یہ صورتحال جو ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ غالی لوگوں کا ڈرامہ ہے، اور غالیوں سے امت بچے گی تو امت بنے گی۔ انشاءاللہ العزیز بقیہ اگلی نشست کے اندر ہم بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔